ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اہمیت کے حوالے سے، اور بہت خوبصورت باتیں جو ہیں خدا ان کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ آئیں ایک دفعہ پھر اپنے اسی جگہ سے دوبارہ شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ جو تھا وہ منقطع ہوا تھا۔ جی سر، ہم بات کر رہے تھے اہمیت کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ ضرور اسے ہم اور زیادہ بہتر طور پہ اگر جان سکیں تو پرشب میں جو بات کر رہا تھا وہ ہم یہ کر رہے تھے کہ خدا کو ہم سے توقع بہت بڑی ہے، اس لیے تو وہ یہ بات کر رہا ہے کہ تاکہ خدا کی خوبیاں ظاہر کرو۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ ہم بیان تو بہت کرتے ہیں، آپ جس کو بھی کھڑا کر دیں، کسی خدا کے خادم کو چھوٹے سے بڑے تک، وہ بیان تو بہت اچھا کرے گا، اس نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے، اچھا بیان کر سکتا ہے، اچھا اس نے سیکھا ہے، وہ اچھا بیان کر سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ مسیحی ہونے کا مطلب بیان کرنا نہیں ہے، مسیحی ہونے کا مطلب ہے ظاہر کرنا، عملی طور پر اس کا دکھانا، سکھانا، ٹھیک ہے، ایک فلم دکھانا۔ جس طرح مثال کے طور پہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ خدا کہاں رہتا ہے، خدا کا پتہ کون سا ہے، خدا کا ایڈریس کون سا ہے، تو وہ مسیحی سے مل لے اور اس کو پتہ چل جائے گا۔ یعنی یہ اصل میں خدا کا جو منصوبہ تھا نا ہمیں بنانے کا، وہ یہ تھا۔ حالانکہ قوم بنی اسرائیل بھی عبادت کر رہے تھے، قوم بنی اسرائیل بھی جو ہے وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی رسومات جو ہے وہ پوری ادا، بلکہ وہ تو اس جیسی تو کرتا ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی دنیا میں رسومات کرتا ہے پوری، تو وہ ان کی طرف دیکھ کے کرتا ہے، ان سے سیکھ کے کرتا ہے، شریعت کی جو قوانین ہیں ان پر وہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ لیکن خدا کو کیوں پسند نہیں تھا؟ خدا کو اس لیے پسند نہیں تھا کہ وہ اندر سے کچھ اور تھے، باہر سے کچھ اور تھے، ٹھیک ہے۔ وہ شریعت بھی پوری کر رہے تھے، لیکن وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ منافقت بھی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے فقیہی اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم باہر سے کچھ اور ہو اور اندر سے کچھ اور ہو۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں، جو یعنی ہمیں بنانے کا مطلب ہی اصل میں یہ تھا، ان کو ہٹا کے پیچھے ہمیں آگے لانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مجھے دکھائیں، یہ لوگوں کے سامنے جب جائیں۔ کلام مقدس میں ایک جگہ پہ پالوس رسول جو ہیں وہ تیموتھیوس کی یہ بات کرتے ہیں، بلکہ تیتس کو بھی یہ بات کرتے ہیں کہ تم جب لوگوں کے سامنے جاؤ، یعنی تمہارا کلام جو ہے وہ اتنا پر نمکین ہونا چاہیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ خدا کا کلام ہے، یعنی تمہاری گفتگو اس طرح کی ہونی چاہیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ خدا کا کلام ہے۔ یہ اصل میں وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے خدا نے ہمیں بنایا، خدا نے ہمیں اپنے بیٹے کا لہو دے دیا، اتنا قیمتی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے لہو سے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا وہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج شاید بدقسمتی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں میں کہ آج شاید ایسا نہیں ہو رہا۔ لیکن بات میں پھر اپنے سوال کی طرف آؤں گا، اور چونکہ ہم اہمیت پہ بات کر رہے تھے تو میں چاہوں گا کہ وہ جہاں سرکنے کی بات ہے، نقص کی بات ہے، وہ کون سی ایسے عوامل ہیں کہ ہم خدا کی چونکہ چرچ جو ہے وہ خدا کا امیج ہے، کلیسیا خدا کا امیج ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا بھی جانا بھی کہ مسیحی لفظ جو ہے وہ مسیح کے مشابہ ہے، اور لوگوں نے کہا کہ انطاکیہ میں کہ یہ مسیحی ہیں۔ اب کون سی عوامل ہیں کہ وہ جو تصویر ہے وہ دھندلی ہو رہی ہے یا اپنی جگہ سے وہ سرک رہے ہیں؟ وہ عوامل کیا ہیں، کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہوا؟ اچھا، پہلی بات تو سر جی جو ابھی آپ نے ایک اور نقطہ رکھ دیا بیچ میں، بڑا خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب انطاکیہ کے لوگوں نے دیکھا، اب وہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ انطاکیہ کے لوگوں نے سنا، انہوں نے دیکھا۔ پرسکلا اس کا ہسبینڈ، پھر اس کے بعد پالوس بھی چلے گئے وہاں پہ، اور بھی خدا کے خادم، تو انطاکیہ کے لوگ دیکھ رہے تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کی طبیعت کو دیکھ رہے تھے، ان کی سیرت کو دیکھ رہے تھے، ان کی صورت کو دیکھ رہے تھے کہ ان کا بولنا بڑا اچھا ہے بھائی، ٹھیک ہے، یہ کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں مثال کے طور پہ، یا یہ کسی سے بد کلامی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اور آج سے اگر ہم کوئی 25-30 سال یا اس سے زیادہ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ بھائی کرسچن جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، کرسچن جو ہیں وہ قسم نہیں کھاتے، فریب نہیں دیتے، دھوکہ نہیں دیتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واقعی پیچھے انطاکیہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ تو بالکل ہی ٹھیک تھا پھر کام۔ تو یہ اصل میں مسئلہ تھا۔ اب ہم جو دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں کہ سرکے کیوں، یعنی سرک کیوں رہے ہیں ہم،
یہ بہت بڑی خاص وہ بات ہے۔ امیج کیوں خراب ہوا؟ امیج کیوں؟ پہلی بات تو ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ یعنی میں ایک دو حوالے رکھنا چاہوں گا کہ کلیسیا جو ہے، اگر ہم متی کی انجیل کو پڑھ کے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں کلیسیا کا جو بنانے کا مقصد تھا یا بنانے کی وجہ تھی وہ ہمیں یہاں پہ 16ویں باب کی 16ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے، شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کیا ہم یعنی کلیسیا غور کرے، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ کیا آج وہ وجہ رہ چکی ہے کہ ہمارے اوپر عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے؟ کیا وہ کام ہم کر رہے ہیں ایسے؟ یعنی وہ تعلیم جس کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے تھا ہم چل رہے ہیں کہ واقعی ہم فخر سے کہہ سکیں کہ عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے؟ مثال کے طور پہ کلام مقدس میں لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، بغض، نشہ بازی، جھوٹ، حسد، گھمنڈ، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، 17 چیزیں وہاں پہ لکھی ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ ناچ رنگ خاص طور پہ لکھا ہے، جادوگری خاص طور پہ لکھی ہے، ٹھیک ہے، شراب نوشی خاص طور پہ لکھی ہے۔ کیا یہ چیزیں کرنے کے بعد بھی ہم عالم ارواح میں نہیں جائیں گے؟ یعنی اس کا مطلب ہے نا کہ ہم سرک رہے ہیں۔ ہمیں تو بنایا اس لیے گیا تھا، پطرس سے یہ کہا جا رہا ہے، پطرس جو کہ کلیسیا کی نمائندگی کر رہا ہے، یعنی پطرس اکیلے کو نہیں کہا جا رہا، پطرس وہاں پہ کلیسیا کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو لکھا ہے 19ویں آیت میں، میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ تجھے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں دوں گا، یعنی کلیسیا کو دوں گا، کیونکہ آگے چل کے ہم 18ویں باب کی 18ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ کلیسیا سے کہا جا رہا ہے، جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ اور یہاں پر بھی سیم وہی بات ہے، تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کہا تو کلیسیا کو جا رہا ہے۔ اب اگر آج کلیسیا جو ہے وہ آسمان یعنی زمین پر باندھنے کی بجائے وہ آپ بندھی ہوئی ہے، ہر دوسرے دن ہم نے دعا کروانی ہے، ہر دوسرے دن ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ہر دوسرے دن ہم نے بیمار بننا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم سرک چکے ہیں بھائی، سرک چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ برکات خدا کی جو ہیں وہ الگ ہو چکی ہیں، وہ نعمتوں سے ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ خدا نے تو دیکھیں جی سیدھی سی بات ہے، خدا نے کہا تھا اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، ٹھیک ہے، خروج کی کتاب میں لکھا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تم پر نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں تمہارا شافی خداوند ہوں۔ اب یہ بڑی بات ہے، خدا تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں ایسا کروں گا۔ پھر وہ استثنا کی کتاب میں آپ پڑھ کے دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ میں دنیا کی بلندیوں پر تمہیں لے چلوں گا۔ اور اگر آج ہم دنیا کی بلندیوں پر نہیں ہیں، آج ہم گرے ہوئے ہیں، آج ہم بالکل پست ہیں، آج بیماریاں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں، پریشانیاں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں، لعنتیں ہمارے گھروں کے اندر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سرک چکے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ آج جو ہم بھاگ رہے ہیں، بیماریوں میں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ لگ ایسے رہا جیسے ساری کی ساری کلیسیا بیمار ہے۔ اور اب وہاں پہ دیکھیں لکھا ہے کہ اگر تم میرے کلام کو احتیاط کر کے عملی جامہ پہناؤ گے تو لکھا ہے تم گھر میں بھی مبارک ہوں گے، تم باہر بھی مبارک، تمہارا ٹوکرا اور کئی، اگر تم مزدور ہو تمہاری کئی اور ٹوکرا، کٹوتی اور ٹوکرا دونوں مبارک ٹھہریں گے۔ اگر تم زمیندار ہو تو تمہاری گائے بیل کی برتی مبارک ٹھہرے گی، ٹھیک ہے، تم کھیت میں بھی مبارک ہوگے اور گھر میں بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آج یہ مسئلہ خراب ہو چکا ہے، آج یہ مسئلہ دھرم برم ہو چکا ہے، تو کس کی وجہ سے؟ خدا کا کلام تو اٹل ہے، لکھا ہے وہ تو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، لیکن ہمارے اندر مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اگر ہم اس کو یہاں سے تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں، کیا واقع میں ہی جو کلیسیا ہے، جو چرچ ہے، وہ اپنے فرائض سے ہٹ چکا ہے؟ بات تو سیدھی سی ہے کہ اگر ہم اپنے جو فرض ہیں، حقوق تو ہم لے رہے ہیں، جو بائبل مقدس میں سے ہمارے حقوق ہیں ہم لینا چاہتے ہیں، لیکن اپنا فرض جو ہے وہ پورا نہیں کرنا چاہتے، تو کہاں پر لیک ہو رہا ہے؟ کہاں پر کون سے ایسے فرائض ہیں جو ہم ادا نہیں کر پا رہے، اور اپنی برکات جو ہے، نعمتوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟
اگر سر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو کئی جگہوں پہ ہمیں ملتا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ ایک بہت اچھا پرستار تھا. ابلیس بہت اچھا ورشپر تھا, اچھی ورشپ کرتا تھا. اور جب اس نے دیکھا کہ خدا میرے پہ بڑا ٹرسٹ کرتا ہے اور بہت مجھے لائک کرتا ہے اور بڑا مجھ سے خوش ہے, تو اس نے کیا, یعنی اس کے اندر تکبر آنا شروع ہو گیا, بڑا پن آنا شروع ہو گیا کہ وہ میں بہت. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو گندگی کی طرح زمین پر گرا دیا, آسمان سے گندگی کی طرح اسے پھینک دیا. حالانکہ وہی تھا جسے اس نے 12 پتھروں سے جس کی پوشش کی ہوئی تھی, اور اسے خداوند یسوع مسیح کے لقب دیے ہوئے تھے. حزقیل کی کتاب میں پڑھ کے دیکھیں, وہاں پہ لکھا ہے کہ تو ایسا تھا جو یعنی کہ ایک ایسے جیسے کو عالم کل, ٹھیک ہے, تو جلال سے بھرا ہوا. خداوند یسوع مسیح کے یہ لقب ہیں حقیقی طور پہ جو اس کو سونپے گئے تھے, یعنی اس کو ایک لقب دیے گئے تھے. تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جب اس نے یعنی خدا سے ہٹنا شروع کر دیا, اپنے آپ کو بڑا کرنا شروع کر دیا, کرنے کی کوشش کی, تکبر میں آ گیا, تو خدا نے اسے گرا دیا. اب غور یہاں پر یہ کرنے والی بات ہے, کیا کلیسیا کے پرستار, کلیسیا کے ورشپر, کلیسیا کے عبادت کرنے والے, کلیسیا کے دعا کرنے والے, کیا اس وقت کے لوسیفر سے زیادہ مضبوط ہیں؟ یعنی کلیسیا کہ زیادہ مضبوط ہے؟ وہ تو بہت مضبوط تھا کیونکہ خدا کے قریب رہتا تھا. خدا اس کے اوپر لکھا ہے, وہ جب اپنے پر ہلاتا تو خدا کو مزہ آتا تھا, خدا جو ہے وہ انجوائے کرتا تھا کہ اس کے پروں سے سازوں کی اور ورشپ کی. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے سوال کی وجہ سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا نے کلیسیا کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ یہ میری حمد کریں گے, یہ میری پرستش کریں گے. یعنی پرستش کریں گے تو یہ میری کلیسیا ہے, اگر یہ پرستش نہیں کریں گے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو پرستش کریں گے کیسے؟ کلام مقدس میں اگر ہم 47ویں زبور کے اندر پڑھ کے دیکھیں, میں اس کو پڑھ ہی لیتا ہوں آپ کے یعنی ویورز کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ بڑی خاص بات ہے کہ خدا چاہتا کیا ہے ہمارے لیے. اب 47ویں زبور میں پڑھ کے دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو, کیونکہ خداوند تعالیٰ محیب ہے, وہ تمام روئے زمین کا شہنشاہ ہے. وہ امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی. اب یہاں پہ دیکھیں غور سے کہ خدا کی ورشپ کرنے سے ہمیں فائدہ کون سا پہنچے گا. اب جو بات آپ نے کی ہے نا کہ فائدے تو ہم لینا چاہتے ہیں, برکت بھی ہمیں مل جائے, لوگ عزت بھی بڑی ہماری کریں, ٹھیک ہے, سب کچھ ہو, لیکن وہ نہیں ہم نے کرنا جو خدا چاہتا ہے, جو فرض ہے وہ اسے ادا نہیں کرنا, وہ نہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی, وہ ہمارے لیے ہماری میراث کو چنے گا جو اس کے محبوب یعقوب کی حشمت ہے. خدا نے بلند آواز کے ساتھ, خداوند نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ صعود فرمایا, مدح سرائی کرو, خدا کی مدح سرائی کرو, مدح سرائی کرو, ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی کرو. خداوند ساری زمین کا بادشاہ ہے, عقل سے مدح سرائی کرو. یہ میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں, عقل سے مدح سرائی کرو. اب عقل یعنی اس کا مطلب ہے سوچ سمجھ کے, بدی کے ساتھ حمد نہ کرو. گانے بھی سننے ہیں اور پرستش بھی کرنی ہے, یہ نہ کرو, عقل مندی کرو, حکمت کو حاصل کرو. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنے مرتبے سے ہٹ چکے ہیں. جب آپ اپنے مرتبے سے ہٹ چکے ہیں تو خدا بھی اپنا ہاتھ روکے گا, پھر آپ کسی بلندی پر نہیں جا سکتے. آپ سرک رہے ہیں بھائی, آپ خدا سے فائدے لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, بار بار ہم حوالے دیتے ہیں, مانگو تو تم کو دیا جائے گا. بھائی مانگو تو تم کو دیا جائے گا, لیکن یعقوب رسول کیا کہتا ہے؟ رسول یہ کہہ رہا ہے, اس کے بات کرنے کا مطلب ہے کہ مانگتے ہو تمہیں نہیں ملتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ گندگی ہے, بری نیت سے مانگتے ہو. تمہارے دو کردار ہو چکے ہیں, مانگنے والا کردار اور ہے, اور پا کے اس کے بعد یعنی جب مل جائے تو پھر اس کے بعد عیاشی کرنے والا کردار اور ہے. تو یہ خدا نہیں چاہتا. خدا یہاں پر چاہتا ہے کہ عقل سے مدح سرائی کرو. وہ ساری زمین کا بادشاہ ہے, اور مدح سرائی کرنے کے لیے اس نے صرف کلیسیا کو چنا ہوا ہے. تو کلیسیا بھی اگر غلط ملت کرے گی ورشپ تو کیا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یعنی شریر کا کیا کام ہے کہ وہ خدا کی مدح سرائی کرے. یہ تو صرف صادق کے لیے ہے, صادق کریں. لیکن صادق کا مطلب ہے ایماندار, اور ایماندار کا مطلب یہ نہیں کہ گالی گلوچ والا ایماندار. ایماندار کا مطلب یہ نہیں کہ شراب پینے والا ایماندار.
ایماندار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کام جو غلطیوں کے خط میں لکھے ہیں وہ بھی کرتا جائے اور ایماندار بھی ہوتا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کرنتھیوں کے خط میں، فریب نہ کھاؤ، بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، فریب نہ کھاؤ۔ وہاں پہ پالوس رسول جو ہے، مجھے یہ لفظ بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ سر بریک لیں گے اور پھر بریک کے بعد آ کر ضرور اس حوالے کو بھی جانیں گے۔ ناظرین چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ بہت ہی خوبصورت بات ہے اور اس کے ساتھ لنک کر رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ ہم اس بات کو اور زیادہ بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ یہاں چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ جنہوں نے ابھی جوائن کیا، میں بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کلیسیا، یعنی کلیسیا کا سر مسیح یسوع ہے اور کلیسیا اس کی دلہن ہے اور وہ کلیسیا کا دلہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں خدا کے خادم سے، پادری اندریاس صاحب ہمارے ساتھ ہیں جن کا تعلق راولپنڈی سے۔ جی سر، ہم بات جو کر رہے تھے، میں چاہوں گا جو وہ حوالہ جو بریک میں جانے سے پہلے ہم نے چاہا تھا پڑھیں، ضرور اس کو چاہوں گا کہ کریں۔ مقدس پالوس رسول جو ہے وہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، ایک تو آگاہ بھی کر رہے ہیں اور دوسرا خبردار بھی کر رہے ہیں، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا کئی لوگوں سے، یار تھوڑی سی پینے میں کیا ہوتا ہے، وہ تو پالوس رسول بھی۔ اب غور یہ کرنے والی بات ہے کہ کیا پالوس رسول کہیں گے، اتنے مہان رسول وہ کہیں گے ہمیں؟ یہ تو ہماری اپنی اندر کی جو ہے نا، وہ اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بدتمیزی ہے۔ پالوس رسول تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ وہ ہمیں پوچھ رہے ہیں کیا نہیں جانتے؟ اس کا مطلب یہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہوتے ہیں، جان بوجھ کے ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان سے بات کر رہے ہیں، کیا تم نہیں جانتے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ حرام کھانے والے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ یعنی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم سرک چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل ہیں، حالانکہ ہمارے لیے جو خدا کی جو سوچ ہے، خدا کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے جو افسیوں کے خط میں پالوس رسول کہہ رہے ہیں۔ افسیوں 5ویں باب کی اگر ہم 26ویں آیت پڑھ کے دیکھیں تو لکھا ہے، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر، ٹھیک ہے، پہلے کلام سنا کے پھر پانی سے یعنی بپتسمہ دے کے ان کو غسل، تو لکھا ہے کہ دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، یعنی صاف کر کے مقدس۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم صاف بھی نہیں ہوتے اور مقدس کہلاتے ہیں، ہمارے اندر کچھ اور ہوتا ہے لیکن ہم اوپر پر سے مقدس کہلاتے ہیں، وہ ہم بڑے ایماندار ہیں، وہ ہم بڑے خدا کے لوگ ہیں۔ یہ باتیں سخت تو ہیں لیکن بس کرنے کو دل کر رہا ہے۔ بالکل، تو خدا کا کلام تو وہ سچائی ہے نا، ہاں سخت اور ہے، سچائی ہم نے دینی ہے لوگوں کو۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی ہم جہاں سے سرک رہے ہیں نا، ہمارا مرتبہ جو متی کی انجیل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ عالم روا کے دروازے تم پر غالب نہیں آئیں گے، اور یہاں پر بھی لکھا ہے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا، یہ وہ جگہ تھی جو ہماری جگہ تھی لیکن اس سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ جلال والا دولہا رہ گیا ہے اور ہم جو دلہن ہیں وہ جلال والے نہیں رہ گئے۔ اب دولہا جو ہے وہ جلال والا ہے، دلہن جو ہے وہ جلال کے بغیر ہے، تو بتائیں وہ پسند کیسے کرے گا؟ وہ کیسے لے کے جائے گا؟ لے کے کیسے جائے گا؟ ٹھیک ہے، پہلے جو آپ نے بات کی کہ ہمیں تو اجتماعی طور پہ وہ لینے آ رہا ہے، ہم سب کو وہ دیکھ رہا ہے، تو کیسے لے کے جائے گا بھائی وہ؟ کیونکہ یہاں پہ تو لکھا ہے کہ ایک جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے، جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ لکھا ہے پاک۔ نمبر 1 پاک بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ پاک ہے۔ احبار کی کتاب میں 19ویں باب میں دیکھیں تو پہلی آیت میں لکھا ہے پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں۔ بھئی تمہارا میرا جوڑ نہیں بنے گا۔ جو پہلا میں نے حوالہ دیا ہے یعنی کہ آموز کی کتاب کا، وہاں پہ لکھا ہے اگر 2 آدمی متفق نہ ہوں تو کیا وہ اکٹھے چل سکیں گے؟ نہیں چل سکیں گے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ پاک اور بے عیب،
کامل. متی کی انجیل مقدس میں آپ پڑھ کے دیکھیں 5ویں باب کی 47ویں یعنی آخری آیت میں لکھا ہے کہ کامل ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل. بھائی وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ کامل ہے لیکن ہم نے کامل بننا ہے. انسان کے لیے جو کامل کا لفظ ہے وہ ہے ردہ بردا اوپر کی طرف جانا. آپ تو یہ کام کرواتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے کہ ردہ بردا اوپر جانا ایک ہی دن میں عمارت نہیں بنتی. ہم نے ردہ بردا اوپر جانا ہے. جیسے پولس کہتا ہے میں اپنے نشان کی طرف دوڑا چلا جاتا ہوں, یعنی ایک ہی قدم اٹھانے سے نہیں آ جائے گا, میں دوڑا چلا جا رہا ہوں. تو یہاں پہ بھی ہمیں یہ ہے کہ مقدس ہوں, کامل ہوں, ہمیں کامل بنانے کے لیے کہا ہے. یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ ہم بالکل ابھی آخری مرحلے میں بھی پہنچ چکے ہیں. یسوع آ رہا ہے اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے, اور ہم کلام مقدس یسوع کو دھلا, ٹھیک ہے, دلہا اب دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے. یہ دلہن کی جو شکل بن چکی ہوئی ہے, اب کیا کیا جائے کہ یہ شکل جو ہے وہ ایسی ہو جائے, ویسی بن جائے کہ وہ اس دلہن کو اس کلیسیا کو لے کر جائے. تو وہ کون سی عوامل ہیں, کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دلہا آئے اور اپنی دلہن کو پسند کرے اور دلہن کو لے کے جائے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پریز گاڈ پر سب بہت بہت اچھے. خداوند آپ کو برکت دے. آموس کی کتاب کا جو میں نے حوالہ آپ کو دیا ہے, دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے. اب اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے کہ اس لیے میں تم کو تمہاری ساری بدکرداری کی سزا دوں گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کلام مقدس میں پرانے عہد نامے کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے. گنتی کی کتاب کے اندر اگر ہم پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہے لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا. اب یہاں پہ خدا کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ساتھ رکھنا چاہتا ہے, وہ ہمیں ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے. اس کے لیے چاہے اسے ہمیں سزا ہی کیوں نہ دینی پڑے. ہم بچے ہیں, ہم غلام نہیں ہیں, لیکن پھر بھی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں سزا اس لیے دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں. کیونکہ گناہ جو بیماری ہے نا, اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ ہمیں خدا سے الگ کر چکی ہے, خدا سے دور کر چکی ہے. لکھا ہے کہ گناہ کی دیوار جو ہے وہ ہمارے اور خدا کے درمیان حائر ہو چکی ہے. اب اس کو ہٹانے کے لیے کیا کرنا ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. ہٹانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے, یعنی خدا کو کچھ کرنا ہے. اور وہ کیا کرنا ہے؟ پرانے عہد نامے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یشوع کے دور میں جب لکھا ہے کہ یرو کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو خدا نے ایک آئین دیا. خدا نے کہا کہ وہاں کی ہر چیز میری ہے, یعنی تمہارا صرف راستہ کھلا ہوگا, تمہارا صرف راستہ روکنے کی جو وہاں پہ طاقتیں ہیں ان کو ختم کیا جائے گا, لیکن ساری چیزیں میری ہیں. سونے سے لے کے چاندی, ہیرے, جواہرات جو بھی ہے, خوشبوئیں, چادریں, جو کچھ بھی وہ میرا ہے. انسان بھی میرے ہیں, حیوان بھی میرے ہیں. وہاں سے تم نے لینا کچھ نہیں ہے, صرف اپنا راستہ صاف کر لو. تمہارے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے, یہ ہٹ جائے گا, تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا, کنعان میں جلدی پہنچ جاؤ گے. اب راستے کو صاف کرنا ہے, کیونکہ وہ کنعان جو تھا وہ تو مصر سے چند کلومیٹر دور تھا, لیکن ہمارا جو کنعان ہے وہ آسمان پر ہے. ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تمہیں تیاری کرنی ہے, میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں, اور اگر میں جگہ تیار کر لوں, وہاں پہ لکھا ہے اگر, اس کا مطلب ہے کہ مطلب یہاں پہ اگر مگر خداوند یسوع مسیح میں نہیں ہے, ہمارے اندر ہے. اگر تم نے تیاری کر لی تو میں تمہیں لے جاؤں گا, اگر تم نے تیاری نہ کی تو ادھر ہی رہو گے. تو یہاں ایک اور بھی بات, ایک اور حوالہ جو ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں خروج کی کتاب میں سے, اور یہ ہماری اس جو کنفیوژن ہے اس کو صاف کر دے گا. ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ تیاری کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا. اگر ہم خروج کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 20ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے, دیکھ میں ایک فرشتے کو تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستے میں تیرا نگہبان ہو اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے. یعنی وہی بات جو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. تو جگہ تیار جو ہونی ہے وہاں پہنچنے کے لیے کیا کون سے یعنی کس بات کی ضرورت ہے کہ ہم فرشتے کے اوپر غور کریں, یعنی پادری کے اوپر غور کریں. پادری جو کچھ کہتا ہے وہ کریں, پادری جو کچھ نہیں کہتا وہ نہ کریں. اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ تعلیم لیں. اگر ہم کلیسیا, ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں تو وہاں پہ پہلا پلر ہمیں یہ ملتا ہے, بالکل تعلیم کی بات ہوتی ہے. وہ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے, لیکن کون سے رسولوں سے تعلیم پانے ہیں؟ اب ابتدائی رسول جو تھے وہ کس طرح کے تھے, آج جو رسول ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟
آج تعلیم جو ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں دوسرے ملکوں سے ملتی ہے. دوسرے ملک جو کہتے ہیں وہ ہم تعلیم دیتے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ وہ پیسے دیتے ہیں. لیکن آج یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں غور یہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم بائبل سے تعلیم لے رہے ہیں, یعنی جن کو ہم نے اوپر پہنچانا ہے, اصل کینان کے اندر پہنچانا ہے, یسوع مسیح کے پاس پہنچانا ہے, کیا ان کو پہنچانے کے لیے ہم وہ تعلیم دے رہے ہیں؟ یعنی یہاں پہ یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ تعلیموں کے اندر بھی مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ہم سے سیکھ رہے ہیں. اصل تعلیم تو خدا کے کلام میں سے کلام میں سے کسی شخص کی بات سے ٹھیک ہے نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہے. اصل میں خدا ہمیں اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے اور ہم اس وجہ سے جڑ نہیں پا رہے کہ ہم گناہ کے اندر ہیں. ہمارا اور خدا کا جو میل ملاپ ہے وہ نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا پاک ہے, ہم ناپاک ہیں. خدا چاہتا ہے کہ میرے کلام کو سنا جائے, ہم نہیں سنتے. اگر ہم یوحنا کا خط پڑھ کے دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ تم زبان سے ہی نہیں بلکہ پریکٹیکلی طور پہ دوسروں کی مدد کرو, دوسروں کے ساتھ یعنی کہ اچھے طریقے سے پیش آؤ. ٹھیک ہے, اگر تمہارے پاس کچھ زیادہ ہے تو اس کو دو تاکہ وہ پورے طور پہ وہ بھی بلیس ہو جائے اور وہ بھی تمہاری طرح جو ہے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کرے. پھر آگے چل کے جب ہم یہودا کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک صفت ہمیں دی گئی ہے, رحم کرو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم خدا کے خون سے خریدے گئے ہو, تمہارے اندر خدا کا خون ہے. تو جیسے وہ رحم کر رہا ہے تم بھی رحم کرو. اور اگر تمہیں کسی کے پاس اس کے یعنی وہ آگ کے اندر ہے تو اس کے اندر آگ یعنی اس کے پاس آگ میں بھی جانا پڑے تو تم جاؤ. یہ بھی خدا کی صفت ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے جب صدرک میثق اور عبدالنجو دونوں آگ کی بھٹی کے تینوں آگ کی بھٹی کے اندر تھے تو خداوند نے باہر کھڑے ہو کے ان کو آواز نہیں دی. ہاں بالکل, وہ ان سے پہلے جا کے آگ میں کود گیا. یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. وہاں پہ یہودا کہتا ہے, خدا کا بندہ, وہ کہتا ہے کہ تمہیں آگ میں جبڑ کر بھی دوسروں کو نکالنا ہے. لیکن ہم تو یہاں تک ہیں کہ کسی کو چھوٹا سا گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیں تو ہم اس کی گڈی اڑا دیتے ہیں اور ہم اس کو اتنا زیادہ بے عزت کر دیتے ہیں کہ وہ پہلے سے بھی چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے چرچ جانا ہی نہیں. تو ہمیں تو خدا کی خوبیاں ظاہر کرنی ہے بھائی. یہ بھی خدا کی خوبی ہے, آگ کے اندر جبڑ کر اس کو نکالنا ہے. لیکن اس پر رحم کرو. اور مقدس یوحنا جو ہے وہ تو ایک یعنی بڑے میں تو جب اس کو پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری تعلیم ہے, ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اب دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے, اگر ہم یوحنا کا پہلا خط دیکھیں تو اس کے 3 باب کی 13ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے بھائیو اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تعجب نہ کرو, ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے. لوگ ہم سے اس وقت کینہ رکھتے ہیں, عداوت رکھتے ہیں جب ہم واقعی مسیحی ہوتے ہیں. اگر ہم لوگوں کی طرح کے ہوں گے تو وہ کیوں کینہ رکھیں گے جی؟ وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں, ہم بھی جھوٹ بولیں. وہ بھی شراب نوشی کرتے ہیں, ہم بھی شراب نوشی کریں. تو یہ کون سا, وہ تو کہتا ہے کہ ہم تو موت سے نکل کر زندگی میں آ گئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں. یہ ہے اصل میں کلیسیا. ہم کلیسیا ہٹ چکے ہیں اپنے مرتبے سے. پرانی کلیسیا کو دیکھا جائے تو وہاں پر بھی محبت تھی. ہاں محبت, وہ اگر کوئی ماڑا تھا تو اس کو اپنا مال دے دیتے تھے. تو یہاں پر بھی رسول یہی کہہ رہا ہے, جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے. جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے, اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی. ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی. ہم پر بھی فرض ہے, ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے. ہم اور تو فرض پورے کرتے ہیں, چرچ میں یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, ایسے بھی بیٹھنا ہے, لیکن ہم یہ فرض پورا کیوں نہیں کرتے جو یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ فرض پورا کیا ہے. اس کو پتا تھا. کلام مقدس میں خدا کا بندہ یسایہ کہتا ہے کہ ہم تو موت کی وادیوں کے اندر تھے, ہم تو اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے, لیکن وہ جو مولود ہونے والا ہے اس نے ہمیں تاریکی میں سے نکال کے عجیب روشنی میں بلا لیا ہے. ہم پر بھی یہ فرض ہے. جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو, یہ ابتدائی کلیسیا کرتی تھی نا, لکھا ہے ان کے پاس جو مال ہوتا تھا وہ اس کو اپنا نہیں سمجھتے تھے, برابر بانٹتے تھے. وہ بانٹتے تھے تاکہ یہ بھائی بھی میرے ساتھ کھڑا ہو جائے. کوئی محتاج نہیں, یہ لفظ محتاج نہیں رہے گا. آج تو دیکھا جائے تو سارے محتاج ہیں, سب محتاج ہیں. آج تو چند ایک ہیں جو رئیس ہیں لیکن باقی محتاج ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ محتاجی یعنی ان کو کوئی دینے والا نہیں ہے. ہم صرف دعا دیتے ہیں. دعا سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک ہم, یہاں پہ لکھا ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو دعائی بھی دینی ہے تاکہ وہ
کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پہ. صادق کھڑا ہے, صادق کو دوسرے صادق کو کھڑا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے دنیا کا مال ہو وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے. آگے لکھا ہے کہ بچوں ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں. کر کے دکھائیں بھائی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو دوسرے کو کچھ نہ کچھ اٹھائیں. جو محتاج ہے, جس کے پاس نہیں ہے اس کو اٹھائیں. پریشانی ہے تو وہ اس کو دے, اٹھائیں اس کو. یہ اس میں یہ ہے مسیح کی محبت. یعنی کہ مسیح کی تعلیم سے ہم سرک چکے ہیں, مسیح کے مرتبے سے ہم سرک چکے ہیں, مسیحی لفظ سے ہم سرک چکے ہیں. ہم مسیحی نہیں بننا چاہتے بھائی. ہم کہتے ہیں مسیح اس کا اپنا طریقہ کار تھا, ہم کہاں سے دیں. لیکن ہمیں ایسا کرنا پڑے گا, تبھی ہم موت سے نکل کر زندگی میں آ سکتے ہیں اور حقیقی کلیسیا بن سکتے ہیں. پادری صاحب نے آج جو یہ بہت اچھے کویسچن اٹھائے ہیں نا, اس کی ضرورت ہے بھائی, اس کی ضرورت ہے. خدا ایسا کرنا چاہتا ہے, خدا ہم سے کروانا چاہتا ہے, کیونکہ اس نے ہمیں دنیا کے سب گھرانوں میں سے الگ کیا ہے اور اپنے بیٹے کے خون سے خریدا ہے. سب سے بڑی بات جو ہے. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ, کیونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. پھر خداوند نے کبھی موقع دیا اور ایک نشست ضرور کریں گے, اور باقی جو چیزیں ہیں ان پر بھی ہم ضرور بات کریں گے. تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ کہ آپ آئے اور ہم نے خداوند کے کلام میں سے اس چیز کو سیکھا ہے, اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یقیناً انہوں نے بھی سیکھا بھی اور برکت کو بھی پایا. تو تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا, یقیناً بہت سی باتیں خداوند کے کلام میں سے ہم نے سیکھی ہیں, اور خدا کا کلام جو ہے وہ دو دھاری تلوار ہے. ہمیں سکھاتا ہے, ہماری اصلاح کرتا ہے, تنبیہ کرتا ہے ہمیں, اور ہمیں اس کو سوچنا ہے, سمجھنا ہے کہ ہاں میں کہاں کھڑا ہوں. کیا میں وہ کلیسیا ہوں, کیا میں وہ دلہن ہوں جسے وہ آ رہا ہے لینے کے لیے, کیونکہ اس نے تو کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. تو کیا میں بھی اپنے لیے وہ سب کام کر رہا ہوں کہ وہ آئے, مجھے چنے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے. کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ تو مسافرت کی ہے, لیکن وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. آئیں آج اس پروگرام کو دیکھنے, اس کو سنیں, سمجھیں, جانیں, اور اس کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس ابدی زندگی کے وارث بنیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. خداوند آپ سب کو برکت دے, اور جو توڑے اس نے دیے ہیں ان توڑوں کو آپ اس کے جلال کے لیے, اس کی بشارت کے لیے, اس کے ارشاد اعظم کے لیے استعمال کریں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو, اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں, خاص طور پر اپنی ماں کا. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں آپ کا میزبان پادری مقبول جارج, اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خدا کے لوگ. ناظرین, آج کا ہمارا موضوع کلیسیا. جب ہم کلیسیا کی بات کرتے ہیں تو مسیحیت میں کلیسیا سے مراد مسیح یسوع کی دلہن. اب دلہن کو کیسا ہونا چاہیے, دلہن کو کس طرح سے تیاری کرنی چاہیے اپنے دولہے کے لیے, آج ہم بات کریں گے خدا کے کلام میں سے کہ کلیسیا کی اہمیت چرچ میں کیا ہے, کلیسیا کی اہمیت بائبل مقدس میں کیا ہے, اور کلیسیا کی اہمیت مسیح یسوع کی نظر میں کیا ہے. کیا وہ انفرادی طور پر لینے کے لیے آئے گا یا وہ اجتماعی طور پر لینے کے لیے آئے گا؟ اور اگر وہ لینے کے لیے آئے گا اور اس نے آنا لینے کے لیے, تو پھر کلیسیا کو کس طرح کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے؟ اور جب یسوع آئے گا اور کلیسیا کو ساتھ لے کے جائے گا, تو پھر وہ کون سی کلیسیا ہوگی جسے وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا؟ کیونکہ یسوع دلہا ہے اور کلیسیا اس کی دلہن. اب دلہن کو کس طرح کی تیاری کرنی ہے, اپنے آپ کو کیسے سنوارنا ہے, کیسے بنانا ہے, یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا بھی ہے, ہمیں سکھاتا بھی ہے. آج کا ہمارا موضوع چرچ, کلیسیا. کلیسیا کی ذمہ داری کیا ہے زمین پر رہتے ہوئے چرچ کی, اور خدا کے خادم جو کلیسیا کو بناتے ہیں, کلیسیا کو سکھاتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, اصلاح کرتے ہیں, آیا وہ کس طرح سے اصلاح کر رہے ہیں؟ اور کیا کلیسیا اپنا فرض, اپنے فرائض ایسے طریقے سے ادا کر رہی ہے یا نہیں؟ آج ہم اس موضوع پر خدا کے کلام میں سے سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے. اور ایک بار پھر آج ہمارے ساتھ خدا کے خادم جو راولپنڈی سے آئے ہیں ہمارے ساتھ اس شو میں, آج پھر وہ موجود ہیں, اور ہم انہی سے آج کے اس شو میں
इस मौजू पर उनसे खुदा के कलाम में से सीखने और जानने की कोशिश करेंगे। खुदा के खादम पास्टर इंद्रियास साहब, सर आज के इस प्रोग्राम में खुदा के लोग में आपको मैं एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। और आप जब भी कराची आते हैं और हमसे रब्ता करते हैं और हम ज़रूर इस बात के लिए होते हैं कि ठीक है हम आपके साथ बात करें, ताकि खुदा का कलाम, आप इतनी दूर से आए हैं और वो खुदा के लोगों के साथ आप इस कलाम को शेयर करें। तो मैं एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम खुदा के लोग में आपको गवाही टेलीविज़न में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि हम ने एक मौजू जो है उसको चुना और हम चाह रहे हैं कि कलीसिया जो है उस पर आज बात की जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हम कलीसिया की बात करते हैं तो कलीसिया से मुराद क्या है और इसकी बाइबल मुक़द्दस में अहमियत क्या है? जी पादरी साहब, खुदाबंद आपको बहुत बरकत दे, खुदाबंद आपकी रहनुमाई करे। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं जब भी आता हूँ तो मैं इस प्लेटफार्म पे खुदा के कलाम की खिदमत करके जाता हूँ ताकि लोगों तक पहुँचे। और ये आपकी भी और आपकी टीम की भी ये बहुत बड़ी मेहरबानी है और खुदाबंद आप सबको बरकत दे कि आप मुझे अपने पास बुलाते हैं। आज जो कुछ जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हैं ये बहुत मुश्किल भी है और ये बहुत ज़रूरी भी है कि इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि आज अगर हम देखें तो चर्च जो है वो खुदा न खास्ता अपनी जगह से सिरक रहा है। यानी कलीसिया जो है वो अगर हम इस पर गौर करें तो इब्तदाई कलीसिया में और आज की दौरे हाजरा की कलीसिया में फ़र्क है और कई तरीक़ों से हमें वो फ़र्क जो है वो नज़र आता है। तो जो ये मज़मून आपने चूज़ किया है ये बहुत उत्तम है और बहुत सीखने वाला है और इसकी ज़रूरत भी है। तो जहाँ तक कभी आपने बात की है कि कलीसिया का मतलब क्या है, कलीसिया जो है वो, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ज़रूरी है, यानी कि इसके ऊपर बात करना, इसके ऊपर गौर करना, इसके ऊपर ध्यान देना। तो मैं चंद बातें जो हैं वो मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूँ, बल्कि लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, ताकि लोगों की ज़िंदगियों का जो यानी जो तरीक़ाकार है कलीसिया होने के नाते, उसे अगर हमारे गुफ्तगू करने के वसीले से कुछ बेहतरी आ सके, कुछ बेहतरी हो सके, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जैसे कि सब लोग ये बात जानते हैं कि कलीसिया जो है इसका यानी थोड़े लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो इसका मतलब है बुलाए हुए लोग, मुक़द्दस किए हुए लोग, ठीक है, यानी इब्लीस के चुंगल से छुड़ाए हुए लोग, ठीक है, आज़ाद किए हुए लोग। जब हम इसकी तरफ गौर करते हैं, इन बातों की तरफ गौर करते हैं और फिर हम पीछे जो बियाबान की कलीसिया है उसकी तरफ गौर करते हैं, तो मतलब दोनों का एक है। उनका भी मतलब यानी इसराइल का मतलब जब हम देखते हैं तो उनका भी यही मतलब है कि उनको भी बुलाया गया है, ठीक है, उनको भी अलग किया गया, उनको भी फ़िरौन की ग़ुलामी से छुड़ाया गया। फ़िरौन जो कि इब्लीस के, अगर हम देखें तो इब्लीस की मिसल है, तो उसकी ग़ुलामी से छुड़ाए हुए लोग। अब जब हम ये गौर करते हैं कि जब उनको छुड़ाया गया तो खुदा ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए, और यानी यहाँ तक कि दरिया कुलज़ुम को भी सुखा दिया, बीच में से रास्ता निकाल दिया, रास्ता निकाल दिया। और फिर हम देखते हैं कि खुदा आसमानी मन उनको दे रहा है। यानी तारीख़ अगर आप पढ़ के देखें तो उसके ऊपर जब हम गौर करते हैं तो हमें एक जैसा तरीक़ाकार नज़र आ रहा है। वहाँ पे एक तस्वीर नज़र आती है, लेकिन कलीसिया जो यानी हकीकी कलीसिया जिसको हम चर्च कहते हैं, इसमें हमें हकीकत यानी एक वो तस्वीर है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बिल्कुल एक हकीकत हमें नज़र आती है, ठीक है। वहाँ पर भी मौजज़ात हुए, खुदावंद यीशु मसीह ने भी मौजज़ात किए कलीसिया के लिए। फिर वहाँ पर भी हम देखते हैं कि उनको आसमानी मन दिया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वो आसमानी मन हूँ, ठीक है। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक अहद का संदूक है जो उनके लिए एक बहुत पवित्र जगह है, ठीक है, एक बड़ी ख़ास जगह कि वहाँ पर तुमने आना है और तुम्हारी मुनाजातें सुनी जाएंगी, तुम्हारी कुर्बानियाँ कबूल होंगी। तो यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो वो एक आसमान से उतरा हुआ एक अहद का संदूक है जो जीता जागता हमारे सामने है, जिसमें वो हर चीज़ मौजूद है, जो बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि
عہد کے صندوق میں تو 3 چیزیں موجود تھیں، لیکن خداوند یسوع مسیح جو کہ حکمت کل ہیں، جو کہ یعنی علمیت کا منبع ہیں، ان میں ساری چیزیں موجود، یعنی ہمیں زیادہ سونپا گیا، ہمیں زیادہ بہتر طور پہ جو ہے وہ دیا گیا۔ لیکن آج جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا اپنی جگہ سے سرک رہی ہے۔ آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ کیوں ایسا دیکھنے اور سننے میں آ رہا ہے؟ کیوں سرک رہی ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ عوامل کیا ہیں؟ پہلی بات تو جو ابھی ہم کر رہے تھے کہ کلیسیا کی اہمیت، اس کے تعلق سے تو میں مطلب چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر آپ بھی میرے ساتھ ہیں، بلکہ آپ بھی سکھانے میں جو ہے وہ رہنمائی کریں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم آموز کی کتاب اس کے 3 باب کی 2 آیت پڑھتے ہیں نا، تو سر یہاں پہ لکھا ہے کہ دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے۔ یہ کامن بات ہے، قوم بنی اسرائیل کے لیے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کلیسیا کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ مطلب ایک ہے، ٹھیک ہے، پرپز ایک تھا۔ خدا کا پرپز یعنی کلیسیا کو مصر سے نکالنے کا یہی تھا کہ وہ ایک عظیم قوم بنے، ٹھیک ہے، وہ ایک ایسے پرستار بنے، ایک ایسی خدا کی قوم بنے کہ جس میں کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو، یعنی خدا کے دل کے مطابق ہو اور خدا کی پسندیدہ قوم بنے، حکم کے مطابق جیسے وہ کہتا جائے وہ خدا کرتے نے کہا وہ کریں، لیکن وہ فیل ہو گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیل ہو گئے۔ خدا یہاں پہ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کی۔ قومیں تو بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کا ایک اور بیان ہم دیکھتے ہیں غزل و غزلات کی کتاب میں، جہاں پہ لکھا ہے اے عورتوں میں سب سے جمیلہ، یعنی وہاں پہ قوموں کو عورتیں کہا جا رہا ہے، اور قوم بنی اسرائیل کو ایک عورت کہا جا رہا ہے جسے وہ کہتا ہے سب سے جمیلہ ہے، تو سب سے خوبصورت ہے، تو مجھے اپنی آواز سنا، تو مجھے اپنا چہرہ دکھا، کیونکہ تیرا چہرہ جو ہے وہ بہت یعنی خوبصورت ہے، اور تیری آواز جو ہے وہ بہت زیادہ شیرین ہے، میٹھی آواز ہے، میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں، میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب خدا کی جو تمنا ہے وہ تو بڑی خاص ہے قوم بنی اسرائیل کے لیے بھی، اور آج ہمارے لیے قوم بنی اسرائیل کو لکھا ہے کہ جب ان کو باہر نکالا جانا تھا تو برے کا لہو لے کے ان کی چوکٹوں پر لگایا گیا تاکہ وہ پاک ہو جائیں۔ لیکن ہمارے لیے تو خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے اپنا بیٹا ہی دے دیا، خود دے دیا، وہاں پر دے دیا، اور چوکٹوں پہ نہیں لگایا، ہمارے اوپر لگا دیا۔ ہمیں یہ شرف بخشا گیا کہ ہم خدا کے بیٹے کے لہو کے وسیلے سے پاک ہو جائیں۔ اور اعمال کی کتاب میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ کلیسیا کے بارے میں کہ جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا ہے، 20ویں باب کی غالباً 28ویں آیت ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے خون سے، خدا یہ بات کر رہا ہے، میں نے اپنے خون سے تمہیں مول لیا۔ اب بڑی بات ہے کہ جی ہماری اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور خدا نے ہمیں یعنی کہ دنیا کے سب گھرانوں میں سے ایک خاص بنایا ہے۔ پطرس خدا کا بندہ جو ہے وہ اس کے بارے میں اپنے خط کے اندر کہتا ہے، پہلے خط میں 2 باب کی 9ویں آیت سے جب ہم شروع کرتے ہیں، بلکہ میں چاہوں گا کہ ہم اس کو پڑھ بھی لیں، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا اتنی محبت ہم سے کرتا ہے، اتنا پیار وہ کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ ہاللیلویا، بڑی خاص بات ہے، خدا کی خاص ملکیت ہے۔ اب ملکیت کیوں ہے؟ ڈبل محنت اس کے اوپر ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ خدا نے صرف انسان کو بنایا، مٹی لی اور اس کو یعنی کہ گویا اور اس کو جو ہے وہ انسان کو بنا دیا، لیکن قوم بنی یعنی جو کلیسیا ہے اس کے تعلق سے یہ ہے کہ یہی کلیسیا جس کو بنایا تھا، اتنی محنت کی تھی اور پاک بنایا تھا، یہ کھو گئے، ابلیس کے ہاتھوں کھو گئے۔ ابلیس نے ان کو جو ہے وہ ورگلا کے اپنے یعنی ان کو لے گیا، خدا سے الگ کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ دوسری محنت یہ ہوئی کہ اپنے بیٹے کا لہو دے کے ان کو خریدا، واپس خرید لیا، اپنی چیز کو دوبارہ اپنے بیٹے کا لہو دے کے خریدنا پڑا۔ تو اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم
اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. یعنی کھوئی ہوئی چیز کو دوبارہ لینا اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے. زیادہ اہمیت ہو گئی، حالانکہ تھی تو خدا کی اپنی، بالکل، لیکن وہ کھو گئی. خدا نے، میں سمجھتا ہوں کہ شیطان نے شاید یہ ایک شرط رکھ دی کہ اگر تو نے لینا ہے تو اپنے بیٹے کا لہو دے، تو دے دیا، لیکن اس نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا. تو یہاں پہ خدا ہم سے توقع کیا کر رہا ہے؟ وہاں پہ لکھا ہے کہ میں دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے. اب کیا کیوں ہے؟ خدا خواہش کیا کر رہا ہے؟ لکھا ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. یہ ہمارے اوپر بات ہے. دنیا کی کسی اور قوم سے یہ خدا توقع نہیں کر رہا کہ وہ خدا کی خوبیاں ظاہر کرے. ہم سے توقع کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم میں اس کے بیٹے کا لہو ہے. ہمارے اندر اس کے بیٹے کا پاک لہو پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ جیسے میرا بیٹا ہر کام میں مجھے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، ویسے تم بھی کرو. ٹھیک ہے نا؟ مسیحی، جب لکھا ہے کہ پالوس رسول نے یہ پہلی مرتبہ مسیحی لفظ سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑا خاص لفظ ہے. انطاکیہ میں سنا، ٹھیک ہے، تو ایک عورت کے وسیلے سے، ٹھیک ہے، جب سنا تو لکھا ہے اس نے کہا کہ یہ تو بڑا خاص لفظ ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسیحی لفظ جو ہے وہ بڑا خاص ہے، وہ خصوصیات ان لوگوں میں آئیں، یعنی کہ تب کہا گیا اس میں سے آپ مسیح کو الگ کریں اور ہی کو الگ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہو بہو، بالکل ایسا ہی، یعنی مسیح جیسا، مسیح کی طرح کا. تو یہاں پہ پالوس اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ یہ تو بڑا خاص لفظ ہے کہ ہمیں مسیحی کہا گیا ہے، مسیح کی طرح کا کہا گیا ہے. جیسے مسیح تھا ویسے ہم ہیں. جیسے وہ تھپڑ کھا کے تھپڑ نہیں مارتا تھا، ہمیں بھی ایسا کرنا ہے. جیسے اس کے منہ میں چھل نہیں تھا، ہمیں بھی ایسا کرنا ہے. جیسے وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، ہمیں بھی ایسا کرنا ہے. جیسے وہ کسی کو الزام لگا کے کسی کی دھجیاں نہیں اکھیڑتا تھا، ہم نے بھی ایسا کرنا ہے. وہ تو ایسا ہے کہ اس نے ایک عورت کو کہا کہ کسی نے تجھے مارا، حالانکہ تجھے پتھراؤ کیا جانا تھا، شریعت کے مطابق تجھے پتھراؤ کیا جانا تھا، لیکن اس نے کہا تجھے کس نے مارا؟ اس نے کہا نہیں مارا. اس نے کہا میں بھی تجھے نہیں مارتا، حالانکہ میں مار سکتا ہوں. جو شریعت کو پورا کرتا ہے وہ مار سکتا ہے، لیکن میں بھی تجھے نہیں مارتا، جا دوبارہ گناہ نہ کرنا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہماری اہمیت بگڑ چکی ہے. سر یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے، بات بہت زبردست آ رہی ہے، لیکن بریک لے کے میں واپس اس طرف ضرور آؤں گا، اور پھر اس کے جو عوامل ہیں کہ کہاں شرکی ہے، کیوں شرکی ہے، اور پھر امیج جو ہے خدا کا اسے کیوں خراب کیا گیا، اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر اسی سلسلے کو یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے. کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس.